میں اور میری بیوی خاندان کے ایک فوتگی سے ہو کر گھر واپس آئے تو میری بیٹی کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ کسی نے میری معصوم 10 سالہ بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی اور اسے چھت سے نیچے گرا دیا، مگر قدرت مہربان تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ بچ گئی۔ لیکن بدنامی کا داغ ساری زندگی اس کے ماتھے پر لگ گیا۔ مولوی نے بتایا کہ یہ سب منشی اکرم کے بیٹے نوید نے کیا۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے کو پولیس کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ اس میں میری اور میری بیٹی کی بدنامی شامل تھی، بلکہ ان دونوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہتے رہے دونوں بے قصور ہیں، یہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں نے ان کی نہ سنی۔ پھر 10 سال بعد میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ کاروبار بالکل تباہ ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب میری بیٹی کو بدنام کرتے، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا اور میں بھیک مانگ کر اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایک روز پڑوسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک جج کے والد حج کر کے واپس آئے ہیں، وہ بہت دولت مند اور سخی آدمی ہے، تم ان کے پاس جا کر مدد طلب کرو، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ میں اس نیک اور سخی انسان کے بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں بیکاریوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی، میں بھی لگ گیا۔ میں نے چہرہ چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن جب میرا نمبر آیا تو میری نظر اس جج پر پڑی جو دولت مند اور سخی انسان تھا۔ اچانک میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جج تو میری بیٹی کے واقعے میں ملوث لڑکے کا باپ تھا۔ میں بہت بڑا زمیندار تھا، ہماری کئی ایکڑ زمینیں تھیں، جائیدادیں اور فیکٹریاں تھیں جن سے ہر سال کروڑوں روپے منافع آتا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے بھیجا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے ہی دوست کی بیٹی سے کر دی، جس کا نام شبانہ بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا اور شبانہ میری والدہ کے ساتھ گھر کے سارے معاملات سنبھالتی۔ ہمارے ایک منشی تھے اکرم چاچا، جو میرے والد کے زمانے سے زمینوں کے معاملات سنبھالتے۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر رکا تاکہ والد صاحب کے سوئیں پر رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں۔ ابھی والد صاحب کو دفن ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک میری فیکٹریوں میں شدید قسم کا بحران شروع ہو گیا۔ دراصل میرے والد صاحب نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدے پر فائز رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا اگر باہر والا ہمیں کھائے تو اسے بہتر ہے کہ گھر کے لوگ ہی کیوں نہ کھائیں، کیونکہ ہماری جتنی حیثیت تھی کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، سب ہم سے نیچے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی خوشحال زندگی گزارے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا، اس سے مجھے کسی کے بھی تعلقات اور حیثیت کا علم نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی۔ میرے پھوپھا جی اور ان کے بیٹے نے کمپنیوں کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور میں گھر پر ہوتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا چکر چلایا کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں وہ حصہ دار بن گئے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات دستخط کر کے دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے چہلم کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصہ داروں کو کئی مہینے سے منافع نہیں دیا اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھوپھا کو کال کی تو ان کے تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے انہیں معقول رقم دے کر کاروبار میں لگایا تھا اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت وفات نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی کمپنی کے حصہ داروں میں شامل ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا ان کے گھر بھی گیا، لیکن پھوپھی اور پھوپھا کے تیور تو مل ہی نہیں رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے نے، جو مجھ سے کافی کم عمر تھا، میرے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جب میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کیا اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دے، تو وہ خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر میری 2 فیکٹریاں نیلام ہوئی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا۔ اپنے کاروباری معاملات میں اچانک تنہا ہو گیا، اس سے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چاچا اکرم نے اس موقع پر میرا بھرپور ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ 5 سالوں کے دوران میں 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیتیں مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ اکرم چاچا کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام نوید تھا۔ وہ بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی اکرم سے کہا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ہمارے گھر میں ہی رہنے دے، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نوید بہت اچھا لڑکا تھا، وہ شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام رخشندہ تھا۔ اسے نوید کا ہمارے گھر میں اس طرح رہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اس نے ایک بڑی گھنونی سازش رچی۔ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ ہماری نوکرانی رخشندہ اور نوید پر اندھا اعتماد کرتی۔ اچانک سے میں سسرال میں کسی کی فوت ہو گئی، اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر وہاں روانہ ہو گئی، جبکہ بڑی دونوں بیٹیوں کو نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ میں بھی اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ نوید نے میری بڑی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خبر نے ایک دم میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 10 سال تھی اور نوید 16 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں ہی بڑی دقت ہوئی کہ پچھلے 7 برس سے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھا، وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے نوید اور اس کے باپ کو غصے میں بہت مارا۔ نوید رو رو کر قسم کھا رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن نوکرانی کا کہنا تھا کہ نوید نے یہ سب کیا ہے۔ میری بیٹی شدید زخمی حالت میں تھی، اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی ہوئی تھی، اور گھر میں نوید اور میری بڑی بیٹی نتاشا اکیلے تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نتاشا کی چیخیں سنی، اور جب تک وہ اوپر والی منزل پر پہنچی نوید وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے نوکرانی کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ بچی کھیلتے کھیلتے بالکنی سے نیچے گر گئی ہے۔ نوید کے چچا بھی رو رہے تھے۔ میری بیوی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں مسلسل غصے میں تھا۔ میں نوید سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیوی بیٹی کی حالت دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گئی۔ اس نے بھی نوید کو سختی سے ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اب دوسری طرف نوکرانی تھی، جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوید نے بچی کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا، اسے میں نے نوکرانی کی بات کا بھروسہ نہیں کیا اور نوید کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی، دوسری طرف میری بیٹی کا مبینہ مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظر سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ نوکرانی بھی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ میں منشی چچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور ان کی گود میں کھیل کود کر میں جوان ہوا تھا۔ اسے میں نے نوید کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ویسے بھی پولیس کے حوالے کرنے سے میری بیٹی کی بدنامی ہونی تھی، لیکن منشی چچا اور نوید کو فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے منشی چچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر اپنی نوکرانی کے بھائی اور خامن کو دے دیے، جو اب مجھے بے حد وفادار لگنے لگی تھی۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اگر نوید کو پولیس کے حوالے کروں گا تو یہ بات بھی پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی بچپن میں ذاتی کا شکار ہو چکی ہے۔ کل کو جب وہ جوان ہوگی تو ساری زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بچی اس حادثے سے گزرنے کے بعد اپنی زندگی میں بار بار کسی نہ کسی طرح کی تکلیف اٹھاتی رہے۔ میری ساس نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب کاروبار اور زمینوں کے معاملات میں میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی کہ مجھے دونوں ہی طرف نئے لوگوں کے درمیان کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ کل تک ایک مشہور کاروباری گروپ کے مالک کی حیثیت رکھنے والا میں خود بے حال ہو گیا تھا۔ میری نوکرانی رخشندہ اب پہلے جیسی رہی نہیں تھی، اور وہ اس کا بھائی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سناتے کہ میں دھنگ رہ جاتا۔ کبھی کہتے بغات کو کیڑا لگ گیا اور بارش کی وجہ سے فصل برباد ہو گئی، اور کبھی کہتے فصل اتنی کم ہوئی ہے کہ صرف اخراجات ہی پورے ہو سکے۔ حالانکہ تب تک منشی چچا زمینوں کا بندوبست سنبھال رہے تھے۔ ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا۔ جب میری پارٹی سے ملاقات ہوئی تو اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کیا ہو گیا، لیکن ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا، اور پھر اچانک ایک دن میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ میرا گھر بھی گیا،
میری زمینیں بک گئی، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی، میں نے سب کچھ بیچ کر اپنی شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ پھر ایک روز میں گھر جاتے ہوئے دوبارہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور کوئی میری موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹ گئی۔ میں 4 مہینے سرکاری ہاسپٹل میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہڈی تو جڑ گئی، لیکن اب میری حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بھی بیچ کر میرے علاج پر لگا دیا گیا اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ میری بیوی ہی میرے زخم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگرچہ زخم تو کسی حد تک ٹھیک ہو گیا، لیکن پاؤں کا زخم مسلسل خراب ہی رہتا۔ میری بڑی بیٹی MBA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور چھوٹی دونوں بیٹیاں BS کو خیر آباد کہہ کر گھر بیٹھ گئی۔ میری نوکرانی زمینوں کے بکتے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت اب بیکاریوں جیسی ہو گئی۔ میں ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہونے کے باوجود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب میں بھیک لے کر آتا تو میری بیٹیاں روٹی کھاتی تھی۔ اس برے وقت میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور پھر کہیں نہ کہیں سے یہ خبر میرے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی کہ نتاشا بچپن میں کسی کی ہوس کا شکار ہوئی ہے۔ باوجود اس کے کہ میری بیٹی خوبصورت اور سلیقہ شعار تھی، پھر بھی اس کے لیے کہیں سے بھی رشتہ نہیں آیا۔ میرے خراب حالات کا بھی اس میں کچھ عمل دخل تھا۔ نتاشا کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو ان کے دونوں ماموں نے مانگ لیا، لیکن میری بیٹیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا کہ شہر کا مشہور جج جو ابھی حج کر کے لوٹا ہے، وہ بہت نیک اور سخی ہے اور غریبوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جج وہی میرے گاؤں کا بیٹا ہے جس نے کئی سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کا رہن سہن اور شکل و صورت سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں بھیک مانگنے اس کے بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں بھیک مانگنے والوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی لائن میں لگ گیا، لیکن جب میں نے اس سخاوت کرنے والے آدمی کو دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے منشی کا بیٹا نوید ہی تھا، لیکن آج میں اتنا مجبور تھا کہ میں نے اپنی غربت اور بے بسی کی وجہ سے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی بھی۔ اس کی نظر اب میرے پاؤں کے زخم پر تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے PA سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر آگے لے آؤ۔ اس کا PA میرا ہاتھ تھام کر مجھے آگے لے گیا تو میں نے کامتے ہاتھوں سے کچھ پیسے اور راشن کا تھیلا لے لیا۔ نوید جج بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا، بابا جی کوئی اور پریشانی ہے تو بتائیے، اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں بولتا تو بھی وہ مجھے پہچان لیتا۔ اس کا PA بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں بھی خاموش کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میں چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بالوں میں کہیں سے بھی کسی زمیندار کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج وقت نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا؟ میں اپنے دشمن کے گھر سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اچانک نوید کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ کامتی آواز میں بولا، صاحب جی آپ؟ میں نے آنسو بھری نظر سے اس کی جانب دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اسے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اپنے PA سے کہنے لگا کہ اس قطار میں لگے ہوئے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دو، اور خود میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے اپنے کیبن میں لے گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیے، میرا دل دکھ رہا ہے۔ آج میں سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور نوید جج ہونے کے باوجود مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر آپ کی توہین نہیں کی، آپ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ ظلم نہیں کیا تھا۔ میرے ابا جی نے بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا اور آپ کے اصل مجرم کو بھی پکڑوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ اس کے سامنے میرے جیسے بے حال بوڑھے انسان کے قدموں میں منشی چچا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ نوید نے اپنا چہرہ صاف کیا اور ان کی طرف منہ کر کے کہا، سائیں جی ایسا کریں آج کا باقی پروگرام کینسل کریں، مجھے آج ایک بہت ہی ذاتی قسم کی مصروفیت ہے۔
میری گاڑی تیار کروائیے، پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا، سر گاڑی تو تیار کروا دیتا ہوں، لیکن شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو اکیلے کہیں جانے دے، اس لیے آپ ہماری بات سمجھے، پروٹوکول کی گاڑی ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ نوید جج کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمایاں تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بھی رضامند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ نوید نے راستے میں گاڑی روکی اور گھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھوایا، ڈھیر سارے پھل خریدے۔ پونے گھنٹے بعد وہ میرے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑے حیران و پریشان ہو کر اس کی سرکاری گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب نوید نے گاڑی سے اتر کر میرے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی اور نتاشا سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر رک گئی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا۔ نوید کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے خوشی خوشی سب کو بتایا کہ یہ نوید ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اسی وقت کام ختم کر کے لوٹی تھی۔ گھر کے باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور 2 سرکاری گاڑیاں دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تو نوید پر نظر پڑتی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچے ہوئے کھانے کا شاپر نیچے گر گیا۔ نوید تیزی سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ میری بیوی نے اسے بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ نوید نے کچھ دیر تو اسے رونے دیا، اب اسے چپ کروا کر کہنے لگا، بی بی جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اب اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا چپ چاپ کچن میں جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے نوید کے لیے پانی اور جوس کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے۔ نوید نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے۔ نوید شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر باقی لوگ واپس چلے گئے تھے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن اٹھا کر کچن میں لے گئے۔ کچھ ہی دیر میں بچیوں نے کھانا بنا کر دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نتاشا نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے نوید کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر شام ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا کہ وہ کل گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ دیا کہ وہ نتاشا کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسے تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں، اور اب وہ خود کو بری طرح شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ نوید بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس کے گزرے ہوئے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں نوید کو دیکھ کر ایک خیال اٹھا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر شرمندہ سا تھا۔ میں نے نوید کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا، اب میں اسے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی مشکل سے میں نے نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچ گئی۔ برسوں بعد میں نے اپنی بچیوں کے چہروں پر خوشی دیکھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ ججز کالونی میں نوید کے بنگلے پر پہنچے اور ہمیں بڑی عزت کے ساتھ اندر لے جانے والا خود نوید تھا۔ منشی چچا بھی دروازے پر ہی کھڑے ملے۔ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس انتقال ہوا تھا۔ نوید کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے۔ گھر میں ملازموں کا پورا لشکر تھا، لیکن عورت کے بغیر بھی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ نوید میں تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ نتاشا نے ماں کی جانب دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چچا نے بہت عزت و احترام کے ساتھ نتاشا کا رشتہ نوید کے لیے مانگا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد بتا دے گی۔ منشی چچا نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا کہ وہ برسوں سے نتاشا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا بھی اچھی طرح علم ہے۔ دوسری طرف نوید نے نتاشا سے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت بنگلے کو دیکھنے میں مگن، اور پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر نوید کے گھر کی رونق بن گئی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا دوبارہ داخلہ ہو چکا تھا۔
میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں کوئی چھوٹی موٹی دکان کھولوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ خوشیوں کا سامان کر دیا۔ نوید کی کوششوں سے میرے اصل ملزم بھی پکڑے گئے اور انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی۔ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے نوکرانی رخشندہ کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا، وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے نوید نے دکان کی بجائے میرے لیے اپنی ذاتی زمین بیچ کر ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دی۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب اسی کی بدولت ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری تعلیم کا انتظام کروایا تھا اور میرے باپ کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا تھا کہ اب میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات ہاتھ اٹھا کر نوید کو دعائیں دیتی تھی کہ اس نے داماد کی بجائے بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں فخر سے یہ کہہ سکتا تھا کہ لاکھوں کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ایک اچھا انسان اور مخلص رشتہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں نوید سے اپنے ماضی کی تمام غلطیوں پر معافی مانگی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا جی آپ نے جو کچھ کیا وہ اس وقت کی صورتحال میں کیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا، میرے باپ کو عزت دی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے تو شاید میں آج اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ اسی دوران نتاشا کے ماضی کا وہ پرانا واقعہ بھی دوبارہ لوگوں کے درمیان زیر بحث آ گیا تھا اور کچھ لوگوں نے اس معاملے کو ایک بڑا اسکینڈل بنانے کی کوشش کی، لیکن نوید نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر صاف الفاظ میں کہا کہ نتاشا میری بیوی ہے، اس کے ماضی کے خاصے کی بنیاد پر کوئی اسے بدنام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ جس لڑکی نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیف برداشت کی ہو وہ بدنامی کی نہیں بلکہ عزت اور احترام کی مستحق ہے۔ اس کے ان الفاظ نے لوگوں کے منہ بند کر دیے اور جو لوگ کل تک نتاشا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے وہی آج اس کی عزت کرنے لگے۔ نوید نے نہ صرف اپنی بیوی کا ساتھ دیا بلکہ میرے پورے خاندان کو دوبارہ سنبھال لیا۔ اس نے میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کی تعلیم مکمل کرائی، ان کے لیے بھی اچھے رشتے تلاش کیے۔ میری فیکٹری بھی آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگی اور میں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ محنت اور ایمانداری سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب کبھی میں ماضی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے بغیر تحقیق کیے اپنے ہی گھر کے ایک بے گناہ بچے کو مجرم سمجھ لیا۔ میں صرف ایک نوکرانی کی بات پر یقین کر کے برسوں کی وفاداری کو ٹھکرا دیا تھا اور اس غلط فیصلے کی سزا صرف مجھے نہیں بلکہ میری بیٹی نتاشا اور نوید دونوں کو بھگتنی پڑی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر کار حقیقت سب کے سامنے لا دی اور مجھے یہ سکھا دیا کہ کسی بھی انسان کے بارے میں فیصلہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ وقت نے مجھے دولت سے محروم کیا، عزت سے محروم کیا، گھر اور زمینیں چھین لی، لیکن آخر میں مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیا جو خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود میرے لیے اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ آج میں جب نوید کو اپنی بیٹی کا شوہر نہیں بلکہ اپنا بیٹا کہتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور میں دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری غلطیوں کے باوجود مجھے توبہ اور اصلاح کا موقع دیا، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا مال نہیں بلکہ اس کے اچھے اعمال اور مخلص رشتے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔